عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم ہامدم کشمیری کی غزل نمبر 1 کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسماں تھا، ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسماں تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گما تھا۔ دویا نہیں گیا جو کسی برشغال میں، دویا نہیں گیا جو کسی برشغال میں، میری زمیں پہ وہ لہو کا نشان تھا۔ ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذاں تھا۔ تو جو پہلا شعر ہے، جو مطلع ہے اس غزل میں، وہ ہے ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسماں تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ اس شعر میں جو ہے ہمدم کشمیری جو ہے اپنی بے بسی اور بے سر و سامانی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری حالت ایسی نہیں تھی، یعنی ہم ہمیشہ بے سر و سامان اور بے گھر نہ تھے، بلکہ شہر میں ہمارا مکان بھی تھا اور ہمارا نام بھی شہر کے امیروں میں شمار ہوتا تھا۔ ہم پہلے ہی سے کھلے آسمان کے تلے بے یار و مددگار نہ تھے۔ اس شہر میں دراصل ہمدم نے کشمیر کے حالات اور یہاں کے لوگوں کی مصیبت اور ان پر کیے گئے ظلم و ستم کی عکاسی کی ہے کہ یہ جو کشمیر ہے یہ کب سے پریشان تھا اور کب سے یہاں پہ جو ہے حالات بگڑ گئے۔ تو جس زمانے میں شاعر نے یہ غزل لکھی ہے تو اس زمانے میں بھی یہاں پہ جو حالات تھے وہ بری طرح سے بگڑ چکے تھے۔ تو اسی زمانے میں یہ جو غزل ہے لکھی گئی، تو شاعر یہاں پہ کشمیر کے حالات کا ذکر کرتا ہے اور اپنی جو ہے بے بسی کا عالم جو ہے وہ بھی اس پہلے مطلع میں ظاہر کرتا ہے۔ تو دوسرے شعر میں کیا کہتے ہیں شاعر، اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گما تھا۔ تو اس شعر میں ہمدم کشمیری اپنی ریاست کی بگڑی ہوئی حالت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارا کشمیر روشنی یعنی علم کا گہوارہ تھا۔ یعنی یہاں پہ جب آپ دیکھو گے کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں یہ جو ہمارا کشمیر ہے تو یہاں پہ یہاں بہت سے ممالک سے لوگ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو اس لحاظ سے شاعر بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یعنی اپنی ریاست کی بگڑی ہوئی حالت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارا جو کشمیر ہے وہ روشنی، یعنی روشنی جو یہاں سے ہے اس کا مطلب علم سے ہے، یعنی علم کا گہوارہ ہے، علم کا گہوارہ تھا۔ یہ پریم، آشتی، رواداری اور امن کا ملک تھا، یہاں پہ کوئی کسی کے خلاف نہیں تھا۔ یہ نہ مجھے یقین تھا اور نہ تمہارا خیال تھا، بلکہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ہمارے ملک میں انصاف اور مساوات کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کا جنازہ نکالا جائے گا اور یہاں لٹیروں کا راج ہوگا اور ہر گھر فتنہ و فساد کی آماج گاہ ہوگا۔ تو یہاں پہ تو ہمیں اس بات کا یقین بھی نہیں تھا کہ یہ جو کشمیر ہے جہاں پہ امن تھا، شانتی تھی، رواداری تھی، تو یہ سب چیزیں کشمیر میں موجود تھی، لیکن ہمیں یہ بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ یہاں کا جو راج ہے وہ ایسے لٹیروں کے ہاتھ میں آئے گا جو اس شانتی کو ختم کریں گے، جو اس رواداری کو ختم کریں گے، تو بجائے اس کے یہاں پہ فتنہ و فساد برپا کریں گے۔ ہاں، دویا نہیں گیا جو کسی برشغال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ تو اس شعر میں جو ہے ہمدم کشمیری فرماتے ہیں کہ ہماری سرزمین یعنی جو کشمیر ہے، کشمیر پر جو ہے یعنی اس شعر میں دویا نہیں گیا جو کسی برشغال میں، برشغال کہتے ہیں ہم برسات کو، ٹھیک ہے، تو میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا،
اس شعر میں ہمدم کشمیری فرماتے ہیں کہ ہماری سرزمین کشمیر جو ہے ان پر شہیدوں کا مقدس خون پڑا ہے، یعنی بہت سارے ایسے نوجوان ہمارے کشمیر سے شہید ہو چکے ہیں جنہوں نے باطل کو للکارا ہے اور جنہوں نے امن و آشتی کے لیے اور رواداری کے لیے اس کشمیر پہ اپنا خون بہایا ہے، جنہوں نے وقت وقت پر اپنے ملک یعنی کشمیر، ہمارا ملک کشمیر ہے، یعنی کشمیر کے لیے خون بہایا ہے، جس کے نشان ملک کی ہر گلی اور سڑک پر موجود ہیں، جو ہمیشہ تازہ رہیں اور کبھی نہ مٹیں گے۔ تو وہ جو شہید ہے جنہوں نے اس ملک کے لیے، ہماری اس ریاست کے لیے اتنی قربانیاں دی ہے کہ وہ نہ مٹنے والی قربانیاں ہے، یعنی انہوں نے اپنے وجود کو، اپنے آپ کو ختم کر ڈالا اس یعنی باطل کے خلاف، تو وہ نہ مٹنے والی قربانیاں ہیں۔ اگرچہ ہزار بارشیں اور برسات کے پانی نے، یعنی بارش اور برسات کا پانی جو ہے یہ یہاں پہ اس کا موازنہ کیا گیا ہے باطلی حکومت کے ساتھ، یعنی جو باطل حکومت ہے وہ بارش اور برسات کے ساتھ اس کا جو موازنہ کیا گیا ہے، کمپیریزن کیا گیا ہے، یہاں پہ جو برشگال ہے، برشگال کا مطلب ہے برسات، تو برسات کا جو کمپیریزن کیا گیا ہے وہ باطل کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی کہ باطل حکومت نے اپنی چال بازی سے ان کو مٹانے کی کوشش کی۔ جیسے ایک برسات سے اگر خون کے دبے جو ہوتے ہیں وہ مٹ جائیں گے، لیکن ایسے ہی بالکل جو باطل حکومت نے، انہوں نے ان شہیدوں کے خون کو مٹانے کی ہزاروں کوششیں کی، ان کو مٹانے کی کوششیں کی، مگر وہ انمٹ نکوش یعنی نہ مٹنے والے ثابت ہوئے، یعنی یہ وہ شہید ہیں جنہوں نے ایسے نکوش اس ملک کے لیے، اس کشمیر کے لیے چھوڑے ہیں جو قیامت تک بھی نہ مٹیں گے۔ حالانکہ باطل نے طرح طرح سے اس کشمیر پہ ظلم کر کے ان کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن یہ نہ مٹنے والے نکوش ہیں۔ ہاں، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذاں تھا۔ تو ہمدم کشمیری جو ہے اپنے آپ کی جانب اب آخری جو ہے، یعنی اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے آخری شعر میں، تو اس لحاظ سے ہم اس کو مقطع کہیں گے۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ گزر گیا جب سے ہمدم خاموش بیٹھا ہے، حالانکہ اس قبرستان نما شہر میں وہ تو ایک اذان کی مانند تھا، جیسے ایک مؤذن جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو جگاتا ہے، کس کے لیے؟ سچائی کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے، کامیابی کی طرف بلاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جو ہمدم تھے وہ ایسے ایک مؤذن کے جیسے کام کر رہے تھے، لوگوں کو بیدار کرنے کا کام کر رہے تھے، یعنی جس کا کام لوگوں کو بیدار کر کے انہیں فلاح کی طرف بلانا تھا، انہیں کامیابی کی طرف بلانا تھا، لیکن حالات نے اس سے وہ صدمے دیے ہیں۔ یعنی ہمدم کشمیری اپنی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ میں بھی حالات کا اتنا ستایا ہوا ہوں، مجھے بھی، میرے ساتھ بھی وقت وقت کی حکومتوں نے اور حالات نے ایسے ظلم کیے، ایسے صدمے دیے ہیں کہ اب میں دم بخود ہوں، یعنی میں خود دم بخود ہوں، یعنی میں بھی اب جو ہے بالکل کچھ کہہ نہیں پاتا ہوں، یعنی خاموش بیٹھا ہوں، کچھ بولتا نہیں ہوں، صدموں کی وجہ سے تو میں سکتے کے عالم میں ہوں۔ کون کہتے ہیں؟ یہ ہمدم کشمیری کہتے ہیں۔ تو ایک تو اس کی یہ بھی تشریح ہو سکتی ہے، دوسری طریقے سے جب ہم دیکھیں گے تو مقطع میں شاعر نے جو ہے اپنے آپ کو ایک مؤذن یعنی آواز بلند کرنے والے کے طور پر پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا شہر کچھ اس طرح بدل گیا کہ پہچانا نہیں جاتا، یعنی جو ہمارا شہر تھا، یعنی جو ہمارا کشمیر تھا، یہاں پہ شہر سے مطلب ہے کشمیر، یہاں پہ باطل نے ایسے نکوش چھوڑے ہیں کہ یہ کچھ اچانک ایسے تبدیل ہوا کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین بھی نہیں تھا، تو اچانک سے یہ بدل گیا کہ اب پہچانا بھی نہیں جاتا ہے، یعنی جو ہمارا بنیادی جو مسئلہ تھا، حق تھا، اب وہ آہستہ آہستہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ یہ شہر کشمیر، یہ شہر یعنی شہر سے مطلب کشمیر ہے، خاموش ہوں جس پر سکوت طاری ہو، یعنی خاموش بن بیٹھا ہے، اب تو یہاں سے کوئی حق کی آواز نہیں آتی ہے، لوگ تو باطل کو ہی اپنا مسیحا مان رہے ہیں۔ تو جو پہلے جن شہیدوں نے قربانیاں دی ہے، تو اب ان جیسی قربانیاں دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اصول پسندی کے بجائے ہماری قوم میں طرح طرح کے اختلافات اور
انتشار پیدا ہو گئے ہیں اور عرصہ ہو گیا ہے کہ ہمدم کشمیری خاموش ہو گئے ہیں، ورنہ وہی ایک ایسا شخص تھا جو اس بدامنی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا تھا، مگر اب اس نے بھی خاموشی اختیار کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو اصول پسندی ہے اس کو تو ملیا میٹ کیا گیا ہے، اب تو کوئی آواز دینے والا نہیں ہے، صرف ایک ہی ہمدم کشمیری تھا جو لوگوں کو بیدار کر سکتا تھا، جو آواز ایک مؤذن بن کر لوگوں کی بیداری کا کام کر سکتا تھا، لیکن اب وہ بھی کافی عرصے سے، کافی وقت سے اب وہ بھی حالات کی وجہ سے چپ ہے، کیونکہ شاعر دراصل کشمیر کے لوگوں کو باخبر کرتے ہیں کہ اختلافات اور انتشار کو چھوڑ کر باطل کے خلاف ایک بن کر آواز اٹھاؤ۔ شاعر اس لیے بھی خاموش بیٹھا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے آپس کے اختلافات اور ہمارے آپس کے جو انتشار ہے وہ لوگوں کو ملنے نہیں دے رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی جو شاعر ہے وہ سکتے کے عالم میں ہے، وہ خاموش بیٹھے ہیں، کیونکہ باطل تو ہمارے خلاف ہے ہی، وہ تو ہمیں مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے بیچ کا انتشار اور لوگوں کے بیچ کے جو اختلافات ہیں وہ بھی نہیں مٹ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم ایک دوسرے سے جو ہے الگ ہو کر رہ گئے، اسی لیے اب جو ہے شاعر کو تسلی ہو جاتی ہے، وہ شاعر جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی خاموش بیٹھتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، جبکہ باطل ہمیں مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لحاظ سے بھی جو شاعر ہے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں کافی عرصے سے اس لحاظ سے بھی خاموشی اختیار کیے ہوا ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ نے چاہا تو غزل نمبر 2 کل دوسرے لیکچر میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔